الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم الله تبارك وتعالى جل شانه وعم نواله دی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم آپ دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات ماہ شعبان المعظم دا آخری جمعۃ المبارک ہے اور ماہ رمضان المبارک دی آمد ہے۔
اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ سانو ساریاں نو مقدس گھڑیاں نصیب فرمائے اور رحمتاں برکتاں والا مہینہ نصیب فرمائے، کیونکہ ہجے تک 4-5 دن باقی ہیں تے زندگی تے دم دا وسا کوئی نہیں، تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم نصیب فرمائے اپنے محبوب دا صدقہ۔ تو اس واسطے اج دی نشست دے اندر ماہ رمضان المبارک دے استقبال دے اندر چند معروضات رمضان اور روزیاں دے حوالے نال انشاءاللہ العزیز اللہ کریم نے جتنی توفیق دیتی وہ عرض کراں گا، رب کائنات حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ دی ایک بہت بڑی نعمت ہے اہل ایمان واسطے، مسلمانہ واسطے۔ اللہ کریم دا یہ بڑا کرم اور اس دی بڑی رحمت ہے، انتہائی بابرکت مہینہ ہے اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں اور برکتاں لے کے آن والا یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک نو کافی ساریاں نسبتاں حاصل نے اور انہاں نسبتاں دیاں برکتاں بھی اس دے اندر شامل نے۔ سب تو بڑھ کے ماہ رمضان شریف نو قرآن دی نسبت حاصل ہے کہ اس مہینے دے اندر رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات دے اوپر نازل فرمایا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نسبت ہے، انشاءاللہ العزیز اس حوالے نال بھی آنے والے جمعہ دے اندر بات ہوئے گی۔ رمضان اور رمضان دے روزے ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ جیڑی بندے نو جہنم جان تو روک دیے۔ بندے اور دوزخ دے درمیان ایک رکاوٹ ہے، روزہ بھی رمضان بھی، کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھدا ہے، ماہ رمضان المبارک دا احترام اور تعظیم و تکریم کردا ہے، تو او دے واسطے ایک جہنم تو رکاوٹ بن جائے گی۔ بلکہ حدیث پاک دے الفاظ بھی نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال دا مطلب رکاوٹ ہی ہوندا ہے۔ جہاد دے اندر، میدان جنگ دے اندر مجاہدین دے کول ڈھال ہوندی ہے جس دے نال او دشمن دے وار نو روک دین۔ تیر تلوار آئی انہوں اگے کر دیتا تو او پھر وار او دے اوتے رک جاندا ہے، جسم نو کوئی نقصان نہیں پہنچاندا، اس نو ڈھال کیا جاندا ہے۔ تو سرکار فرمایا کہ اگر تسی روزہ رکھ دے ہو، رمضان دا احترام کر دے ہو، تے تواڈے اور دوزخ دے درمیان ڈھال بن جائے گا، تانوں جہنم دے عذاب تو بچا لے گا۔ جویں میدان جنگ دے اندر ڈھال دشمن دے تیر تو بچا لیندی ہے، چوٹ تو بچا لیندی ہے، انجے روزہ اللہ دے عذاب تو بندے نو بچا لیندا ہے۔ شرط ہے کہ اس دے تقاضے پورے کیتے جان، اس دا احترام کیتا جائے، تعظیم و تکریم کیتی جائے، اور
روزے رکھے جان۔ رمضان شریف دا سب تو بڑا احترام یہ ہے کہ روزے رکھے جان، جڑا اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا۔ دیگر بھی اس دے تعظیم و تکریم دے تقاضے ہیں، انہاں دے حوالے نال بھی میں عرض کراں گا انشاءاللہ العزیز۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف دی عظمت اور شان نو بیان فرمایا، روزے دی عظمت اور شان نو بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الصغیر دے اندر حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ جڑا ہے یہ عبادت دا دروازہ ہے۔ جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے وہ سمجھے کہ میرے واسطے عبادت دا دروازہ کھل گیا ہے، اللہ پاک نے اپنی عبادت دا دروازہ میرے اوپر کھول دیتا ہے۔ صرف اے عبادت دا ہی دروازہ نہیں بلکہ روزہ جنت دا بھی دروازہ ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ جنت دا ایک دروازہ ہے جس دا نام باب الریان ہے، اس دروازے دے وچوں بس ٹھیک اترے طرح دیوانی چیڑی نا، اس دروازے دے وچوں قیامت والے دن صرف انہاں لوگاں نو پکاریا جائے گا جڑے روزہ دار ہون گے، رمضان دے روزے رکھن والے ہون گے۔ وہ دروازہ فقط اللہ تعالیٰ نے جنت دار رکھے ہی روزے داراں واسطے۔ عبادت دا دروازہ بھی روزہ ہے، جنت دا دروازہ بھی روزہ ہے، بلکہ اگر قرآن و حدیث دے اندر غور و فکر کریے کہ اللہ دی رضا دا دروازہ بھی روزہ ہے، اللہ دے رسول دی رضا دا دروازہ بھی روزہ ہے کہ روزہ رکھیاں اللہ بھی راضی ہوندہ ہے، اللہ دا رسول بھی راضی ہوندہ ہے، انسان نو عبادت دی توفیق بھی مل دیئے اور اللہ عبادت دے صلے جنت عطا بھی فرماندہ ہے۔ حالانکہ اگر رب جنت نہ بھی دے وے تاں بھی ساڑھے حکم انہیں سانو ارشاد فرماتا کہ میرے بندیوں روزے رکھو، تو ساڑھے تے فرض ہو گئے، لازمی ہو گئے، او اجر عطا فرمائے یا نہ فرمائے اے مالک دی مرضی ہے، لیکن اس دا کرم ہے، اس دا فضل اور احسان ہے کہ انہیں رزق بھی سانو خود ہی دیتا ہے، کھان دا طریقہ بھی انہیں خود ہی فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ روزہ رکھو، تو او دے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر اجر و ثواب دا وعدہ بھی خالق کائنات نے فرمایا ہے، تاکہ میرے بندے مایوس نہ ہون کہ انہاں دے ذہن دے اندر سوال نہ جائے کہ روزے رکھاں گے تے کی ملے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے بندے روزہ رکھیں گا تو میں رب تیرے تے راضی ہو جاواں گا، میں تیرا خالق اور مالک تیرے تے راضی ہو جاواں گا۔ تو جنہ نوکراں تے مالک راضی ہو جان انہاں دے وارے نیارے ہو جاندے۔ تو جس بندے تے رب راضی ہو جائے اس بندے دی دنیا بھی سنور جاندی ہے، قبر بھی سنور جاندی ہے، حشر دا دیاڑا بھی اس دا سنور جاندا ہے۔ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان المبارک دا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس دے اندر اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا۔ اس بات تو سارے ایسی واقف ہیں، ہر مسلمان جس دا ذرا جنہ بھی کوئی دین نال تعلق واسطہ ہے وہ اس بات نو جاندا ہے کہ قرآن مجید دے نزول دی تکمیل جڑی وہ ماہ رمضان المبارک دے اندر ہوئی۔ اگے اللہ کریم فرماندا ہے ہدی للناس، کہ او قرآن جڑا لوگاں واسطے ہدایت ہے، سراپا ہدایت قرآن نو اسا نے رمضان دے اندر نازل فرمایا۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، تو فرمایا لوگاں واسطے رہنمائی اور فیصلے دیاں روشن باتاں اساں قرآن دے اندر وضاحت دے نال بیان فرمائیاں۔ تو اے میرے بندیو، رب فرماندا ہے فَمَنْ شَاہِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تو تواڈے وچوں جس نو بھی اپنی زندگی دے اندر رمضان شریف نصیب ہو جائے، فمن شاہدہ، جس نو رمضان حاصل ہو جائے، جڑا اپنی زندگی دے اندر رمضان پا لوے،
فلیصم ہو، تو اللہ فرماندا ہے اس نو چاہیے کہ پھر وہ اس دے روزے رکھے، ماہ رمضان المبارک دے حکم ارشاد فرما دیتا، کیونکہ روزے اللہ دے حکم تے فرض ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والے روزے تواڈے اوتے فرض کیتے گئے۔ اس تے بھی ارشاد فرمایا کہ تواڈے وچوں جس دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے اور روزے ضرور رکھے۔ اور پھر اگے فرمایا ومن کان منکم مریضا، تو تواڈے وچوں جڑا مریض ہوئے، بیمار آدمی ہے، مرض اس نو لاحق ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھیاں ان دی مرض دا دے بڑھ جان دا خطرہ ہوئے، یہ تو نہیں نہ ہوئے کھانسی زکام ہوئے تو روزہ چھوڑ دے نا، ایسی نہیں، بلکہ کوئی ایسی مرض ہے، ڈینجرس ہے، خطرناک ہے، اور وہ بندہ جڑا اس نو بار بار دوائی کھانی پیندی ہے اور سارا دن کھادیوں پیتیوں بغیر اس دے مرض دے ود جان دا خطرہ ہے یقینی طور تے، اس واسطے فرمایا کہ اگر کوئی تواڈے وچوں مریض آدمی ہوئے، او علی سفرن، یا کوئی تواڈے وچوں مسافر ہوئے، سفر تے جا رہا ہوئے، فعدۃ من ایام اخر، تو فرمایا جتنے دن او بیمار رہے، جتنے دن او سفر تے رہے، اور جتنے روزے او بیماری اور سفر دے دوران چھوڑے گا، اتنے او روزیاں دی قضا کرے، اتنے روزے او اور دنہ دے اندر رمضان شریف تو بعد او روزے رکھے اپنے روزہ دی قضا دے وے۔ سفر یاد رکھو کہ اللہ کریم نے اجازت عطا فرمائی ہے روزہ چھوڑن دی نہ دو صورتاں ہیں، ایک مرض اور دوسرا سفر، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جس دور دے اندر اے حکم نازل ہویا ہے اس دور دے اندر سفر بڑا مشکل سی، لوگ سفر کرنا ہویا تے پیدل سفر کردے سن یا اٹھاں گھوڑیاں تے سفر کردے سن، تے گرمی دا موسم ہوئے تو بندے نو کو 35-36 میل 40 میل گھوڑے یا اونٹ تے سفر کرنا پوے تو اس دی حالت کی ہوئے گی، تسی خود اندازہ لگا سکتے ہو، 35-40 میل سفر اونٹ تے کرنا پوے تو سارا دن نہیں گزر جانا ہے، کیونکہ اونٹ نے تے آرام نال چلنا ہے، وہ تے تیز چلے بھی تے صحرا دے اندر تیز چلدا ہے اونٹ، عام پکے راستے دے اوپر اونٹ تیز نہیں چلدا، گھوڑا سپیڈ نال چل سکتا ہے۔ تو اس دور دے سفر دے اندر اور اج دے سفر دے اندر بڑا فرق ہے۔ اس دور دے اندر 35-40 میل سفر کرنا ہویا دیہڑی گزر جاندی سی، ہن اسی 35-40 میل سفر کرنا ہوئے گھنٹے چ بندہ ہو کے واپس بھی آ جاندا ہے، اتنا سفر دا فرق ہے۔ اس وقت سفر تھکاوٹاں تے مصیبتاں تے پریشانیاں دا اماجگاہ ہوندا سی، جنگل بیابان ہونے، رستے وچ جناب من چوراں ڈاکواں دا خطرہ الگ تو ہونا، یہ ساریاں چیزاں سفر دے اندر درپیش ہوندیاں سن، اور آج دے سفر اندر ایسی کوئی چیز نہیں، گڈیاں آرام دے موجود نے، گڈیاں دے اندر اے سی لگے ہوندے نے، بلکہ گھر نال بڑا سکھ ہن تے گڈیاں چ ہوندا ہے، گھر تے بندے دیاں پٹیکاں نہیں ختم ہوندیاں، تو گڈی چ بندہ بیٹھ جائے جتنے تک جانا اتنی دیر تک چلو بندہ سکون وچ رہندا ہے، گڈی دے وچ اے سی چل رہا ہوندا ہے، کسی قسم دی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تے میں گل کر رہا ہوں اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہوندا ہے کہ بندہ روزہ رکھ لے۔ ہاں اگر کوئی بندہ جس نو سفر پریشان کردا ہے، اس نو سفر طبیعت خراب بعض بندیاں دی ہوندی ہے کہ سفر دے دوران گڈی وچ کئی لوگاں دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے، کہے آ جاندی، الٹی دا مسئلہ بن جاندا ہے، ایسی 100 وچوں 1-2 بندے ایسے ہوندے نے جنہاں دی طبیعت ایسی ہوندی، چلو انہاں دی مجبوری ہے، ادروائز ایسا سفر ہونا سی لاہور جانا ہوئے، ایتھوں جناب من پرسکون گڈی ہے وچ بیٹھے ہیں پتہ بھی نہیں لگدا کہ گڈی چل رہی ہے کہ رکی ہوئی ہے، تو ایسی گڈی چ بندے دا اگر سفر ہوئے تو پھر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، پھر بہتر ہوتا ہے کہ بندہ روزہ رکھ لے۔ اجازت گو ہے لیکن تقوی اور طہارت دا تقاضا ہے، بلکہ قرآن مجید دوسرے مقام تے اللہ پاک نے جس سفر دے اندر اجازت عطا فرمائی ہے، ات نال یہ بھی فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تسی روزہ رکھ لو، چھوڑن دی اجازت ہے تو بیماری دی حالت دے اندر اور سفر دی حالت ہے، لیکن حالت سفر اندر
یا حالت مرض اندر بہتر یہی ہے کہ تسی روزہ رکھ لو. تو جی اگر مرض دے ڈاکٹر تانوں تسلی دیندا ہے اس گل دی یقینی ہے کہ تہاڈی بیماری شدت اختیار کر جائے گی تو پھر تسی روزہ تانوں چھوڑن دی اجازت ہے. جدوں تندرست ہو جاؤ صحت مند ہو جاؤ تو اللہ فرماندا ہے کہ پھر اور دناں دے اندر تسی اتنے ہی روزیاں دی قضا کرو. اگے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر. رب کریم نے فرمایا کہ میرے بندیو میں نہیں چاہتا کہ تسی میرے بندے تنگ ہو بلکہ فرمایا تو او آسانی دینا چاہتا ہے. پریشان تو آدھا رب بھی تو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ یرید اللہ بکم اليسر اللہ تو آڈے واسطے آسانی چاہتا ہے مشکل نہیں. فرمایا ولا یرید بکم العسر تنگی اللہ نے تو آڈے تے چاہتا تو انہوں رب پریشان نہیں کرنا چاہتا کہ تسی سفر ہو یا تسی بیمار ہو تو انہوں روزہ چھوڑن دی اجازت نہ ہوئے تو آڈی طبیعت خراب ہو جاوے تو آڈے واسطے پریشانی بنے گی. تو اللہ فرماندا ہے میں اس واسطے سفر تو انہوں اجازت دے دیتی ہے مرض تو انہوں اجازت دے دیتی ہے تاکہ تسی پریشان نہ ہو تو آڈے واسطے تنگی جڑی او نہ بنے عسرت نہ بنے بلکہ تو آڈے واسطے آسانی ہوئے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تسی ایک گنتی دے چند دن نے 29 یا 30 دن رمضان شریف دے ہوندے نے تو فرمایا کہ گنتی دے چند دیہاڑے ہوندے نے انہاں نوں پوریاں کرو اور اللہ تعالیٰ دی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تانوں ہدایت عطا فرمائی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس واسطے کہ تسی شکر گزار بن جاؤ. اس آیت کریمہ دے اندر اللہ کریم نے روزے رکھن دا حکم بھی بیان فرمایا نال دو مسئلے بھی بیان فرمائے رخصتاں بھی بیان فرمائیاں سفر دی اور مرض دی انہوں دی تفسیر میں آپ حضرات مرض کر دیتی ہے. اور پھر اگے فرمایا کہ گنتی دے چند دیہاڑے نے اپنے رب دے حکم دے اوپر عمل کرو. مطلب کہ اسی اس رب دا دتا ہے پورا سال 3 ٹائم کھانے ہاں انگنت بار پینے ہاں طرح طرح دیا اس دیا نعمتاں نے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے بندے گنتی دے چند دیہاڑے نے اے میرے حکم تے تو ایک ٹائم دا کھانا چھوڑنا ہے صبح دوپہر شام کھانا ہے میرے حکم تے تو اتنا کرنا ہے کہ دوپہر نو نہیں کھانا صبح شام تے پھر کھا ہی لینا ہے. تو فرمایا گنتی دے چند دن نے میرے بندے اس نو پورے کر لائے. تو ساڈے واسطے لمحہ فکریہ ہے کہ اسی اپنے رب دے حکم دے اوپر کیا ایک ٹائم دا کھانا بھی نہیں چھوڑ سکتے کہ جیڑی ذات سانو زندگی بھر دا 3 ٹائم عطا پہ فرماندی او دی عطا کردہ نعمتاں سے لا تعداد حاصل کر رہے ہیں او دی لا تعداد نعمتاں تو لطف اندوز ہو رہے ہیں اس دا دیتا ہے رزق عطا فرمایا اسی کھا رہے ہیں اپنے بچیاں نو کھلا رہے ہیں. دیکھو نا میرے بھائی اسی ڈاکٹر کو جاوے صحت خراب ہو جاوے زکام کھانسی ہو جاوے یا کسی نے کوئی اور مرض ہو جاوے یا خدا نخواستہ کسی نے ہیپاٹائٹس ہو جاوے کھانسی زکام ہوئے گا ڈاکٹر نے ٹھنڈی چیز روک دینی بے ایوی چیز نہیں کھانی ایوی چیز نہیں کھانی ایوی چیز نہیں کھانی انہاں تو پرہیز کریں گا تے دوائی نے فائدہ کرنا ہے جو نہیں کریں گا تے دوائی نے فائدہ کوئی نہیں کرنا. ہن باویں گرمی ہوئے باویں سردی ہوئے ڈاکٹر نے روک دیتا ہے ایسا او چیز تے باویں دل کرے بھی نہیں کھانی بے اگے کھانسی زکام ہے ٹھنڈی شے کھاواں گے تے بیماری اور ود جائے گی. اسی ڈاکٹر دے کہن تے اس تو رک جانا ہے. ہیپاٹائٹس ہو گیا کسی نے خدا نخواستہ ڈاکٹر نے کہہ دیتا ہے جناب گرم چیز نہیں کھانی چکنائی والی چیز جڑی وہ نہیں کھانی کسی نے خدا نخواستہ ہارٹ دا مسئلہ بن جاتا ہے ڈاکٹر نے چکنائی والی چیز تو روک دیتا ہے تلی ہوئی چیز تو روک دیتا ہے. اور ساڈا بھاویں 1000 باری دل کردا رہے ایسا نہیں کھانی اسی کیوں آکھنا بھاویں سونے دی بھی ہوے نہیں کھانی ساڈے واسطے جو مضر ہے سانو ڈاکٹر نے روکیا ہے تو کیوں اپنی جان دا دشمن بنی ہے. بھائی سمپل جی سیدھی جی بات ہے بالکل آسان جی تھوڑا جا بدراون دل نو سمجھائے والی گل ہے. بھائی ڈاکٹر دے کہن تے کھانا پینا چھڑ دینے ہاں پانی چھڑ دینے ہاں ٹھنڈی چیز چھوڑ دینے ہاں اور جڑی چیز تو منع کرے اس تو رک جانے ہاں تے جدوں رب فرماوے کہ میرے بندے ایک ٹائم دی روٹی نو کھانی میں تینوں حکم پہ دینا وا تے اسی آکھیے بھائی نہیں ساڈے کول تے روزے نہیں رکھے جاندے. تو بڑے دا مطلب تو یہ ہویا پیسی ڈاکٹر دے حکم تے حکیم دے حکم تے طبیب دی گل نو مان لینے پر رب دے حکم تے عمل پیرا نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر سانو کہندا بھائی دے تیرا نقصان ہے اسی کہنے بھائی ساڈا نقصان ہے تے رب فرماندا بھائی دے تیرا فائدہ ہے تے اسی اس گل تے عمل نہیں کرتے. پھر ان دے دو مطلب ہون گے کہ یا تے ساڈا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ سانو رب دی ذات تے یقین نہیں ہے کہ ساڈا رب ساڈا خالق اور مالک سانو حکم پہ فرماندا ہے اور اسی اپنے رب دے حکم تے عمل نہیں کرتے پے.
یا پھر شیطان جڑا ہے انہیں سانو اتنا ورغلایا ہے، اتنا انہیں سانو گمراہ کیتا ہے، انہیں اتنا سانو اپنے رستے دے اپنے قدمہ دے چلا لیا ہے، خطوات شیطان دے سی اتنے پیروکار بن گئے ہیں کہ اسی او دی من لینے ہیں رب دی نہیں من دے۔ تو بھائیو اس واسطے ایک ایمان والے نو چاہیے ہے کہ وہ چھوٹے موٹے بہانے بنا کے تے روزے نو ترک نہ کرے۔ ایک بندہ صحت مند ہے، تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، صحت انہوں اللہ نے دیتی ہے، نوجوان ہے یا ہمیں بزرگ بھی ہے تے روزے آ جان اسی آنے بھائی گرمی ہے، ہن اس دفعہ تے ایڈی خاص گرمی بھی کوئی نہیں، ہجے تک کوئی گرمی نہیں، بندہ پکھے تو بغیر بھی بیٹھ سکتا ہے، اور آہستہ آہستہ روزے آ بھی سردیاں والی رہنے تے جے گرمی ہوئے بھی تو بھائیو اسی کئی مرتبہ ساڈے نال اس طرح ہوندا ہے، اکثر تواڈے میرے جو شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوئے جن نال اس طرح واقعہ پیش نہ آیا ہوئے کہ اسی اپنے کام وچ مصروف ہوئیے نا، تھوڑا جنہ کام دا رش پہ جائے، دکان تے ہوئیے، دفتر چ ہوئیے، کام دا رش ہو جاوے نا تے دوپہر دے کھانے دا سانو ٹائم نہ لگے تے اسی نہیں کھاندے پے، کام زیادہ ہے اج، ہن رہن دو شامی اکٹھے ہی کھاواں گے تے دیہاڑی تے ادوں بھی گزر ہی جاندی ہے، دیہاڑی ادوں بھی گزر ہی جاندی ہے تے روزیاں وچ بھی یہی ہونا ہے، ایک ٹائم دا کھانا نہیں کھانا۔ اگر اسی اپنے کاروبار اپنی دکان دی مصروفیت دی وجہ تے روٹی نہیں کھاواں گے تے سانو ثواب کوئی نہیں ملنا، پر جے رمضان وچ رب دے حکم تے کہہ کے نہیں کھاواں گے تے پھر سانو ثواب بھی ملے گا، اوتھے ملنا بھی کچھ نہیں، اسی پھر بھی چھوڑ دینا ہے۔ بعض اوقات گھروں روٹی دکان تے آ جاندی او کول پئی شام تک ٹھنڈی ہوندی رہندی ہے، سانو کھان دا ٹائم نہیں لگدا، دن تے پھر بھی گزر ہی جاندا ہے۔ تو جے رب فرمایا کہ میرے بندے ایک ٹائم نہیں کھانا، میرے حکم تے عمل کر دیا، روزہ رکھ، پھر بندہ کہے یار بھوک لگ پیندی ہے، پیاس لگ پیندی ہے، تو کیویں دن گزرے گا؟ تو میرے بھائی اپنے دل نو سمجھا، دل نو تسلی دے، تو رب دی ذات تے بھروسہ کر، شیطان دی بات تے عمل نہ کر۔ جدو خالق نے فرمایا کہ میرے بندے میرے حکم تے روزہ رکھ، تو پھر بھوک ہوئے یا پیاس ہوئے او جی نہیں جی بندہ کمزور ہو جاندہ ہے تو بڑا کم بھی کرنا ہوندہ ہے۔ بھائی یہ بات یاد رکھو، ہر چیز دے اندر اللہ دے ہر حکم دے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ آج میں پنجابی دے اکھان بنے ہوندے نا محاورے اردو اندر، اس طرح عربی دے بھی کچھ محاورے ہیں۔ عربی زبان دا ایک محاورہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم دا کوئی فعل بھی حکمت تو خالی نہیں ہوندہ، دے وچ کوئی نہ کوئی ضرور حکمت ہوندی ہے۔ رب کریم نے بھی سانو جے روزیاں دا حکم ارشاد فرمایا تے دے وچ بھی کئی ساریاں حکمتاں، انہاں حکمتاں نو سانو سمجھنا چاہیے۔ اسی یہ کبھی ایک سانو روزہ رکھیا بھوک پیاس محسوس ہوندی ہے تے اے بھی روزے دی ایک حکمت ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انسان دا جڑا اندر نفس ہوندا ہے نا وہ انسان نو گناہ تے اکساندا ہے، غلط کاریاں تے اکساندا ہے، برے کماں تے اکساندا ہے۔ تو جدو بندہ روزہ رکھدا ہے تو روزے دی وجہ تو جدو بندے نو بھوک اور پیاس محسوس ہوندی ہے نا، تو اس بھوک پیاس دے نال جڑا نفس امارہ ہوندا ہے جڑا بندے نو گناہ تے اکساندا ہے، وہ بھوک پیاس دی وجہ تو کمزور ہو جاندا ہے، پھر بندے دے اندر گناہ کرن دی او طاقت اور او ہمت نہیں رہندی روزے دی وجہ تو۔ اس واسطے رب کریم نے روزے دا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندیو روزہ رکھو گے تے اے تواڈے واسطے گناہ تو بچاؤ دا ذریعہ بن جائے گا۔ اور حقیقت بھی یہ کہ اسی روزہ رکھیا ہوئے تے گناہ کرن لگے بندے نوں بھی شرم ہوندی یار میرا روزہ ہے۔ اسی کتنے گناہ جڑے روزے رکھے ہوئے تے چھوڑ دینے ہاں، کسی نہ اسی یار برا بھلا کہن لگے نا تے اسی آنے یار میں تینوں کی آکھاں میرے منہ روزہ ہے، تے اسی کسی نہ کسی بری بات تو روک جانے ہاں، کسی نو گال مندہ کہن تو روک جانے ہاں، کیوں بھئی ساڈا روزہ ہے، کسی دی گلہ غیبت تو روک جانے ہاں یار میں تینوں کہاں تو کچھ ہاں پر ہن میرا روزہ ہے۔ کتنے گناہ متوں سے یہی مقصد ہے روزے دا۔ رب کریم نے فرمایا میرے بندے روزہ رکھو، روزہ تانوں گناہ متوں بچا کے رکھے گا، روزہ تانوں گناہ متوں باز رکھے گا۔ اور پھر فرمایا جی کہ پہلے حدیث پاک سن چکے ہو کہ روزہ عبادت دا دروازہ ہے، اور یہ بالکل صاف چیز ہے کہ جدھر رمضان شریف ہوندہ ہے مسجدہ میں اندر کتنا رش ہوندہ ہے، مساجد فل ہوندی ہے نماز دا ٹائم، اگے پچھے وہی لوگ ہوندے نے جڑے نماز سے نہیں آندے، تو جدھر رمضان شریف ہوندہ ہے تو انہوں نے بھی توفیق نصیب ہو جاندے جنہوں نے پورا سال نہیں ہوندی، تو جنہوں دی بدبختی بہت ہی عروج تھی ہوندی ہے، ازلوں ہی بدبخت ہوندے نے، انہوں نے روزے میں بھی توفیق نصیب نہیں ہوندی۔ تو روزیاں دے اندر مسجداں دا فل ہو جانا، بھریا جانا، اے اس بات دی دلیل ہے کہ روزہ عبادت دا بھی دروازہ ہے۔
اور جنہاں تے دروازے بند ہوندے نے روزیاں تے انہاں دا بھی دروازہ کھل جاندا ہے تے اللہ انہاں نو بھی عبادت دی توفیق عطا فرما دیندا ہے۔ چلا چھوڑو پتر سارے چلا چھوڑو پکے۔ گرامی قدر حضرات توجہ ذرا فرمانا ہے، پھر رمضان شریف دی روزے دے اندر ایک حکمت بھی ہے فزیکلی جڑے جسمانی طور تے حکمت ہے کہ کئی سارے جڑے ساڈے امراض ہوندیاں نے باطنی جسمانی روحانی مرضاں بیمار ہو جائیے نا تو ڈاکٹر یا حکیم کو جائیے، وہ جڑے دوائی دین گے نا وہ جے اللہ نے بھی شفا رکھی ہوئی تو وہ دے نال ساڈی جسمانی مرض ٹھیک ہونی ہے، روحانی مرض ٹھیک نہیں ہونی۔ اگر سانو بخار ہے تو دوائی نال بخار اترے گا، دوائی کھا دیا ساڈے گناہ معاف نہیں ہونے۔ اگر سانو زکام ہے تو دوائی نال ساڈا زکام ٹھیک ہوئے گا، گناہ ساڈے معاف نہیں ہون گے۔ لیکن روزہ ایک ایسی دوا ہے کہ جدے نال ساڈے جسمانی فائدے بھی ہیں اور ساڈے روحانی فائدے بھی ہیں۔ جسمانی مرضاں بھی ساڈیاں ٹھیک ہوندیاں نے، روحانی مرضاں بھی ٹھیک ہوندیاں نے، جسمانی طور پہ بھی فائدہ ملتا ہے تو گناہ بھی معاف ہوندے نے، کیونکہ حضور دی حدیث نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صومو تصحو، سرکار نے فرمایا میرے غلاموں روزہ رکھو، روزہ رکھو گے تو صحت مند ہو جاؤ گے، روزے رکھو گے صحت مند ہو جاؤ گے۔ اور ایک تھوڑی جی بات میں آپ حضرات نو مخاطب کر کے کرنی ہے کہ ایک بات آپ حضرات نو میں کہنا وا، اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے کدی بھی کسی نو دے بارے ایسی زبان ساڈی ساتھ دے اور جملہ نکلے، میں کسی نو کہاں بھائی تو بیمار بندہ ہے، تیری صحت خراب ہے تو روزہ نہ رکھ، وہ ڈاکٹر صاحب کو چلا جائے وہ آکھے بے تیری صحت خراب ہے مریض آدمی ہے تو روزہ نہ رکھ، نبی پاک علیہ السلام فرمان بے روزہ رکھ میرے غلام صحت مند ہو جائے گا۔ تو موڑ ساڈی گل تے یا مولوی صاحب دی گل تے یا ڈاکٹر صاحب دی گل تے عمل کرنا چاہیے یا نبی پاک علیہ السلام دے فرمان تے عمل کرنا چاہیے؟ میری گل شک ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتی ہے، ڈاکٹر کو غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان ہے، بول او دے کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو گل آمنہ دے لال نے فرمائی ہے وہ دے وچ کدی سوئی دے نکے دے کروڑ میں حصے دے برابر بھی فرق نہیں ہو سکیا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری زبان جو نکلدا ہے حق اور سچ ہی نکلدا۔ تو جدو میرے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سومو تصحو، روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، تو پھر اس بات جدو تو یقین رکھے گا نا، مڑو گل بڑی مشہور ہے نا، ہے مانے وہ غلط ہے، سمجھ آئی نا، وہ گل بالکل غلط ہے، لیکن سنا میں دینا بچوں کے ہو، اور ساڈا جٹ طبقہ جڑے ساڈے خلاف ہوندے نا وہ بڑی گل کردے نے، اگر جو مولوی صاحب تقریر کیتی آئی نا تو انہاں کہا بسم اللہ شریف پڑھ کے دریاؤں پار لگ جاؤ تو کچھ نہیں ہوندا، تو بیلی جٹ کو سندا پیا وہ جا کے بسم اللہ شریف پڑھی تے دریاؤں پار لگ گیا، اس واپس آ کے دسیا مولوی صاحب میں تہاڈی گل تے عمل کیتا ہے، میں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے دریاؤں پار کے ٹردا ٹردا لنگ گیا تو کچھ بھی نہیں ہویا۔ لوگوں نے مولوی صاحب نے آخیا اتنی گل تو ٹھیک ہے، اتنی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، سمجھ آئی نا۔ ہوں یہ تو اگلی گل جی سی آپ نے کوڑوں لڑائی نال مولویاں بنڈن واسطے، وہ اگلی گل تمہیں میں سنان لگا نا بجے وہ ذریعے بھی تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے تھے۔ پر مولوی صاحب اگو آخر لگے بھی ٹھیک ہے جی مڑ میاں میرے کو لگ تو رسی ایسی بن لو، جی میں ڈبن لگا تو مڑ تو پیچھا چھیک لیا ہے، جی تو اینج دا یقین ہوئے تو مڑ ایو یا یقین بندے دے بیڑے پار نہیں کرتا، یقین کامل ہوئے بندہ صاحب ایمان ہے اور اس دا حضور دے فرمان تے یقین کامل ہے کہ میرے نبی نے فرمایا روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، تو پھر میرے بھائی روزے رکھ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ساڈا کمال نہ بھی ہویا تے اپنے محبوب دی زبان دا صدقہ ضرور صحت عطا فرمائے۔ میدے وچ بڑی بہتری ہوندی ہے، جگر وچ بڑی بہتری ہوندی ہے، کیونکہ اگے پیچھے ساڈا سارا دن چردے ہی لنگ جاندا ہے، نہ میدے نے خالی رہنا ہے، نہ اس نو ریسٹ ملنی ہے، نہ اس نو کو آرام کرن دا اساں نے موقع دینا ہے، ٹھنڈا گرم جو سانو ملنا ہے اسی جناب مان کھادی پیتی رکھنے ہیں، اور اس دی وجہ ساڈا میدا ڈسٹرب ہوندا ہے۔ تو جدوں بندہ روزہ رکھ لیندا ہے تو 10 11 12 یا 13 14 گھنٹے اس دا میدا خالی رہندا ہے، تو اس دے نال میدے نو بھی ریسٹ بھی ملدی ہے، اور ڈھیر ساریاں بیماریاں جڑیاں ہوندیاں نے وہ بلکہ بیماریاں شروع ہی میدے تو ہوندیاں نے۔ انہیں یہ حکمت ہے پاسے میں جان دی لوڑ کا ہی نہیں، سمجھ آئی نہیں تو دوائیاں کھا کھا کے میں تو چنگا والا تجربہ ہویا، ساری بیماریاں شروع ہی میدے تو ہوندیاں، جے بندے دا میدا ٹھیک ہے تو بندہ فٹ فاٹ ہے، جدو بندے دا میدا خراب ہویا میدے تو اگے جگر خراب ہوئے گا، جگر خراب ہوگا تو بندے دا بیڑا ہی خراب ہو جانا۔ تو جے بندہ روزہ رکھے گا تو روزے دے نال جسمانی طور تے بھی بندے دی صحت دے اندر بہتری ہوندی ہے۔ اچھا پھر اگلی گل تانوں مت دی گل بھی کر لواں، مسئلے دی بات بھی ہے، سمجھاؤن والی بات بھی ہے۔
اسی جدو روزہ افطار کرنے نا تو ساری کسر اسی پوری کر لینے ہیں، سمجھ آئی نا جی، ساری کسر اسی پوری کر چھوڑنے ہیں، اسے ہی ٹھنڈا بھی لیا کے رکھ لینا ہے، گرم بھی لیا کے رکھ لینا ہے، باویں ہارٹ دا مسئلہ ہے، چکنائی آئیاں تیل آئیاں چیزاں بھی لیا کے رکھ لینی ہیں، سمجھ آئی نا جی، سموسے پکوڑے لیا کے رکھ لینے ہیں، جن وچ سموسے گھٹ تلے ہوندے مچھر بہت تلیا ہوندا ہے، سمجھ آئی نا، وہ اسے لیا کے رکھ لینے ہیں، ہر شے اکٹھی جنائے من ٹھنڈا گرم جدو انسان دے اندر جانا مشروب بھی، چائے بھی، یک ٹھنڈا پانی بھی، جوس بھی، بوتل بھی، کولڈ ڈرنک وغیرہ سار چیز جدو اکٹھی جانی تے مڑ صحت دا تے بیڑا غرق ہونا یا کوئی نہیں ہونا، مڑ یہی وجہ جدو گھر جاوی دا نا گھر دے اندر بے کھانا اسی نہیں ہون ساڈا دل کوئی کیوں؟ اس واسطے کہ جویں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ افطار کرو، اگر اسی اونج روزہ افطار کران گے تے صحت ٹھیک رہے گی، تو جی اگر اسی افطاری اونج نہیں کران گے اپنی مرضی دے مطابق کران گے جویں کسی کرنے ہاں، حالانکہ چاہیے تے اے نہ کہ روزے میں چلو بندہ ایک ٹائم دا کھانا چھوڑ دیندا تے خرچے گھٹ ہو جان، ساڈے روزے دے خرچے بڑھ جاندے او کس تو او جڑے ساڈے آللے تلے ہوندے جڑے اسی شام نو کرنے ہاں انہاں دی بنا تے ساڈے اخراجات پہلے نالوں ڈبل ہو جاندے۔ بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت طریقہ اے ہے کہ روزہ پانی نال افطار کرو، کھجور نال افطار کرو، نمک نال افطار کرو، اتنی ساری چیز نال روزہ افطار کر لو، پانی دا گلاس پیو تے مسجد والا آ جاؤ، با جماعت نماز پڑھو، اگر تسی کھجور نال، پانی نال، نمک نال روزہ افطار کرو گے نا، یا ایک گلاس تو کھجور کھا کے پانی دا پی لو گے، نہ تو اڈی پیاس خراب ہوئے گی تے نہ تو اڈی بھوک خراب ہوئے گی تے نہ تو اڈا میدہ خراب ہوئے گا، پھر نماز پڑھ کے تو اڈا روٹی کھان تے دل کرے گا، روٹی دی تمنا ہوئے گی، تو جے تسی بازاری چیزاں نالی پیٹ فل کر لیا تو پھر یکدم میدے تے بوجھ بھی پڑے گا، طبیعت اندر گرمی سردی بھی ہو جائے گی، تلیاں چیزاں دی وجہ تو میدہ بھی خراب ہوئے گا، اور جدو تسی کھانا شام دا نہیں کھاؤ گے، حکمات طبیب لوگ کہندے نے بھئی شام نو کھانا ضرور کھاؤ، بھامیں 2 لقمے ہی کھانے ہو، یہ حکیم لوگاں دی حکمت آئے اصول ہی نے، سمجھ ڈاکٹر کو جاؤ تو 500 فیس لینی ہے، تو کوئی نسخہ دسنا، تو میں تو فری پہ دسنا، حکیم لوگ کہندے نے بھئی شام ٹائم نہ بھی دل ہوئے نہ 2 لقمے بھی کھاؤ تے کھاؤ ضرور، جڑا بندہ شام دی روٹی نہیں کھاندا وہ بڑھا جلدی ہو جاتا ہے، بڑھاپا اس بندے تے جلدی آ جاتا ہے، شام دا کھانا کھانا اتنا ضروری ہوتا ہے، اس واسطے کیوں؟ پھر یہ دے وچ اگے بھی کئی ساریاں باتاں نے کہ اللہ کریم نے جو غذائیت روٹی دے اندر رکھی ہے نا وہ کسی اور چیز وچ نہیں، تسی کائنات کی کوئی بھی چیز کھا لو، فروٹ کھا لو، جوسز پی لو، کولڈ ڈرنک پی لو، جناب من چاول کھا لو، بریانیاں کھا لو، کھیر کھا لو، جو مرضی ہے کھا لو، تسی ہوندے تو اکتا جاؤ گے، لیکن روٹی ایسی چیز ہے بندہ اس تو اکتاندہ نہیں، دن دے اندر ٹیم ٹیم کھاوی دیئے، ساری زندگی گزر گئی کھاندیاں، تے گھر دے اندر سالن یا چاول 2 دن پک جانتا سی، گھر دے اندر لامت ہو جانے بتانو اور شاہ لبدی کوئی نہیں، ایک سبزی 2 دن پک جائے سی، گھر دے نال ناراض ہون لگ پنے پر تسی روزانہ ہی پکا چھوڑ دیو، لیکن آج تک کسی گھر دے نال ناراض ہون پر تسی روزانہ روٹی پکا چھوڑ دیو، کدی کوئی بندہ ناراض نہیں ہے، کیونکہ روٹی دے اندر اللہ پاک نے غذائیت ہی ایسی رکھی ہے، روٹی اندر اللہ پاک نے طاقت اور قوت ایسی رکھی ہے، تو جدوں اسی اینو چھوڑاں گے اپنی بد پرہیزی دی وجہ تو تے پھر ساڈی طبیعت بھی خراب ہوئے گی اور سنت دی خلاف ورزی بھی ہوئے گی، تو جی اگر اسی کھجور نال، پانی نال، نمک نال روزہ افطار کران گے پھر کئی فائدے نے، جسمانی فائدہ بھی ہوئے گا تے مذہبی فائدہ، دینی فائدہ یہ ہوئے گا کہ اسی نماز جماعت نہ لا کے پڑھ سکاں گے، جڑے بیلی بار دکاناں تے ریڑیاں تے کھلو کے جناب روزہ افطار کر دیں پوری پوری ریڑی دے سیر لے جاندے ہیں، انہوں نے حالت کی ہوندی ہے اول تو شام دی نماز پڑھ دے کوئی تو جے پڑھن تے جماعت انہاں دی یقیناً رہ جاندی ہے، وہ میرے بھائی میرے ویر بزرگ اس افطاری دا تینوں کی فائدہ بنیا کہ جڑی افطاری کردے کوئی نماز جماعت قضا کر چھوڑا، 27 نمازاں دا ثواب تو ضائع کر چھڑیا ہے، تیرے اس کھان دا کی فائدہ، افطاری دا کی فائدہ؟ افطاری دا فائدہ تو تینوں تا سی تو سنت دے مطابق افطاری کردا تینوں وہ بھی ثواب ملدا، پھر تو آ کے فرض نماز بھی جماعت دے نال پڑھدا تینوں 27 نمازاں دا ثواب بھی ملدا، پھر تو جا کے گھر کھانا بھی کھا لیندے تیری صحت بھی ٹھیک رہندی، روحانی طور تے بھی مضبوط رہندے ہو، جسمانی طور تے بھی مضبوط رہندے۔ اس واسطے اے آپ حضرات نے مسئلہ بھی ہے، حکمت بھی ہے، اس نو ذہن وچ رکھو، انہاں چیزاں تے سانو کنٹرول کرنا چاہیے، افطاری کرنی ہوئے تے گھر دے اندر مشین جوسز وغیرہ ہر گھر وچ ہوندیاں نے تے فریش جوس بنا کے تے او بندے نو گلاس 2 پی لینے چاہیے نے، لیکن آپ بازاری چیزاں تو بچنا چاہیے، نہ بیمار ہوئے کرو، سمجھ آئی نہ تے نہ اپنے جناب من صحت دے سرے چڑھیا تے نہ اپنی جڑی کمائی ہوندی ہے اس نو ضائع کیتا، پر کی کریے ڈاکٹر نے اللہ روزی دینی ہے، وہ کیوں کھان
جی انہیں بھی تو کتنا ہی کھانا ہی ہے نا. اسی بیمار ہونا ہے ادھر جانا ہے تو آدھی روزی بھی اللہ پاک چلانی ہے, پر جان بوجھ کے تو بندہ موت نواسی نہ دے, جان بوجھ کے بندہ موت دے منہ نہ آوے. صحت اپنے دا بہرحال خیال رکھنا چاہیے. جہاں بندہ جان بوجھ کے اپنی طبیعت دا خیال وہ نہیں کرتا وہ بھی بندہ مجرم ہے. انسان دے وجود دے اوپر بھی انسان دا حق ہوندا ہے, اس دا خیال بھی رکھنا چاہیے. توجہ فرماؤ. اچھا پھر ایک اور بات بھی, کیونکہ جڑے مسائل رمضان شریف اندر درپیش ہوندے نا, یہ میں پہلے عرض پہ کرنا وا بھی نہ تو احتیاط برتی جائے. پھر ساڈے کول رمضان شریف اندر ایک کام یہ ہوندا جی کہ افطار پارٹیاں رکھیاں جاندیاں تے جو جہان دا بے روز ہوندا ہے اوتھے اکٹھا ہویا. سمجھ آئی نا جی. روزے دار کیونکہ مسیتی آ جاندے نے, انہاں نوں پتہ ہوندا پتہ شام دی نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھیا ہے تو نماز نہ پڑھیے تو مڑ کی فائدہ, وہ مسجد جا جاندے نے. تو جڑے افطار پارٹی ہوتے ہیں سارے بے روز چوک چوک کے دکانداراں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پتہ ہے جندا ایندا روزہ کوئی اونوں ساتھ کے لے ہونا ہے, بتیری ساڈے افطاری کوئی پہلا تے بندہ جندا روزہ ہی کوئی نہیں, اون دی افطاری کہی ہے. بھائی یاد رکھو افطاری اس تے ثواب ملدا ہے جڑا تسے اللہ دی رضا دی خاطر ایک سکی کھجور ایک سکایا چھوارا بھی کسی نے دے دیو نا رضا دی خاطر, رب دی رضا دی خاطر, بھائی اندر افطاری کر لے تو تینوں اوتے تے ثواب ملے گا. تو یہ تو آکھے میری بلے بلے ہو جائے, لوگ کہنے بھائی افطاری کرائی بیلی نے چس کر دیتی ہے تو باویں 5 دے گا بگالیاں تینوں ایک آنے دا ثواب نہیں ملنا, کیونکہ تو رب دی رضا واسطے کوئی نہیں کیتا ہے, تو اپنی بلے بلے واسطے اتنا خرچہ کیتی بیٹھا ہے. اون دے نالوں بہتر ہی 1000 درجہ بہتر ہی تو تو دے نالوں پیسے مسجد نوں دیشت خدا دے گھر دی خدمت چا کر. سمجھ آئی نا. 100 بندہ تو افطاری تے بلایا وچ 10 بندیاں دا روزہ ہوندا, 90 بے روز بیٹھ کے کھاندے پے ہوندے. اس نالوں بہتر تو کسی غریب نو چھدے, کسی یتیم نو چھدے, تاکہ وہ اپنے رمضان واسطے کوئی راشن پانی لے لینا, اپنے عید واسطے کوئی غریب آدمی اپنے بچیاں دے کپڑے دتی دا اہتمام کر لے. بیڑے بھائی وہ نال بہتا فائدہ ہے, خدا دے گھر کی خدمت کر, تو تیرے پیسے دی اٹ لگ جائے گی, مرن تو بعد بھی تینوں ثواب ملتا رہے گا. وہ جڑیاں 2-4 دیگا منگوا کے تے بے روزہ نو کھوا چھڑی نا, اس دا کی فائدہ ہے. تو جے تسی رفتار پارٹی رکھنی ہے تو پھر وہ وکھاڑا نہیں ہونا چاہیے, تسنو بناوٹ نہیں ہونی چاہیے. پر لوگ اکثر کہ بھائی انہیں انتظام اچھا کیا, بھائی لوگ کیڑے نے, لوگوں نے تو کدی کچھ کیا کدی کچھ کیا, تو اے سوچا کر میرا رب کی پیا فرماتا ہے, میں جس دا بندہ ماں جس دے حکم تے روزے پہ رکھنا ماں وہ رب میں نو کی پیا فرماتا ہے. تو کئی مرتبہ حد ہو گئی ہوں یا افطاری کرائے نہ روزے اپنے بھی کوئی نہیں ہوتے. سمجھ آئی نا جی. وہ صرف اپنے نام واسطے, اپنی انا واسطے, اپنے نک واسطے وہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو بھائی ایک دے ہونا ہے, یہ انا بھی مٹی چ مل جانی ہے, نک بھی مٹی چ مل جانا ہے, سارا وجود بھی مٹی چ مل جانا ہے. تو انہاں بے روزہ تینوں آ کے قبر چ رہنا بھی کوئی نہیں ہو. تو یہ چاہنا ہے کہ میری عزت بھی سلامت رہے, میرا قبر چ وجود بھی سلامت رہے, تو بڑے اس انا وچوں نکل آ, انا وچوں نکل کے مصطفیٰ دا غلام بن, کیونکہ جڑے مصطفیٰ والے ہوندے نے وہ انا والے نہیں ہوندے, جڑے انا والے ہون پھر مصطفیٰ والے نہیں رہندے. سستے انا پاسے چ نکلو, وکھالے وچ کچھ بھی نہیں رکھے آیا. اللہ دی رضا تے بندہ راضی رہے تو پھر رب بھی بندے دے اوپر راضی ہو جاندہ ہے. تو روزہ ایک کوئی دنیاوی فنکشن نہیں ہوندا, کوئی برادری یا سجن بیلی راضی کرن واسطے رمضان دا مہینہ نہیں ہوندا. پھر اسی ایک اور کام کرنا ہے. ہن رمضان شریف پہ آمدا اسی مسلماناں کی کرنا ہے, بجڑی شے اگے پیچھے دا دے تے روزے 50 دی کر چھڑنا. سمجھ آئی نا جی. بکی تانوں پتہ نہیں جی روزے آ گئے, ہر چیز دے ریٹ اسی مسلماناں ڈبل کر چھڑے, دکانداراں نے ظلم تے ہاتھ رکھ لینا ہے, ہر چیز دے ریٹ بدا چھڑنے نے. تو مڑ کہنا سانو بیماریاں گھیر گئیاں نے, پریشانیاں گھروں ختم نہیں پیوندیاں. او بھائی مسلمانی دا تے تقاضا اے وے کہ اگر تسی چیز 10 دی دیندے ہو تو تسی اودے نال بھی رعایت کرو, اللہ دی رحمتاں تے برکتاں حاصل کرو. مسلمانی دا تے حق یہ بندا ہے کہ روزے داراں دی خدمت کیتی جائے. تو بجائے اس دے کہ تسی روزے داراں دی خدمت کرو, تسی غریباں دا خون چوسنا شروع کر دیندے ہو. دکان تے لکھے ہونا مکہ مدینہ جناب جنرل سٹور تے کرانہ سٹور تے فلانا سٹور, تے انہوں نے او چھری پھیری ہوندی کہ پناہ با خدا. سمجھ آئی نا. کچھ سوچنا سمجھنا چاہیے. پھل تسی ویکھ لو, تجربہ کر کے ویکھ لے, رمضان پہلے روزے ہی تجربہ کر کے اگلے جمعے بشک مہینہ آ کے دسیا جے. تسی افطاری تو پہنچو کسے ریڑی تو فروٹ دا ریٹ پوچھ کے ویکھا جائے, تو پھر افطاری تو بعد پوچھ کے ویکھا جائے, کم از کم 50 روپے دا فرق ضرور ہوئے گا. کیوں؟ انہوں نے پتہ ہوتا ہے لوگ افطاری کرنی ہے, فروٹ خریدنا نے, انہوں دی چمڑی لال ہو جڑی لیندی ہے. تے پیچھے ہن چونکہ لوگوں کی ضرورت ختم ہو گئی ہے, ہن 50 روپے تلے کر دیو, جے وکیا نہ تے گھر گیا خراب ہو جائے گا. بے وقوفا جے ایو تو پہلے سستا کر کے بیچیا ہوندا, نالے سارا وک جانا تے نالے تیرے ثواب مل جانا. سمجھ آئی نا. اسی کیسے مسلمان ہاں
کہ چیز نو خراب کر کے، سبزیاں خراب کر کے، فروٹ خراب کر کے، ضائع کر کے سٹ دینا ہے، مسلمانوں نو سستا کر کے دینا نہیں، مناسب ریٹ لگا کے بیچنا نہیں، خراب کر کے سٹ دینا ہے، ضائع کر لینا ہے۔ اور کئی دکاندار تجربہ کر کے دیکھ لو، سبزیاں دے پھٹے دے تھلے ویکھو، تھلے خراب سبزیاں پئیاں ہون گیاں، تو جے کوئی آکھے گا 5 روپے گھٹ کر کے دے چھڑو تو نہ دین دے، دوسرے دن سٹ چھڑنی ہے، کسی دے کام نہیں آن دینی۔ میرے بھائی جدوں تیری یہ سوچ ہونی ہے تو تیری تو کیویں رب نو راضی کرنا ہے؟ تو کیسا مسلمان ہے؟ ایک مسلمان دے تو دشمن بن کے رہ گیا، مسلمانی دا بالکل بھی تقاضا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو تک سرکار کریم علیہ السلام حدیث پاک چندہ ہے، بازار تشریف لے گئے تے ایک صحابی سن، انہوں نے دکاندار سے، انہوں نے دکان تے کھجوراں وغیرہ رکھی ہیں سن، کیا دکاندار اجازت دی سبزیاں تے پانی سٹتے رہندے، انہوں نے سرکار نے کھجور دے وچ ہاتھ پایا نا تو اتو تے خشک ہو گئی ہیں سن تے تھلویاں کھجوراں گلیاں سن، حضور نے اپنا دست مبارک دے وچ پایا تے ہاتھ گلا ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یا سنو تے پانی سٹدے پے فریش رہن، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا وزن ود جاندا ہے، اے بھی دکھ ہے، وزن ود جاندا ہے، اے بھی دکھ ہے، خشک چیز تے گلی چیز دا فرق ہوندا ہے وزن دا بڑا۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اس تو بھی بچو، اتنا بھی جدے وال تسی تول کے دیو گے او دے وال وزن پانی دا زیادہ ہو جائے گا۔ مسلمانی سے یہ بھی گوارا نہیں کر دی، تو تسی اتنے بڑے بڑے دھوکے اور اتنے بڑے بڑے فراڈ کر جانے سی اور ڈکار تک کدی نہیں لیا۔ نہ میرے بھائی، مسلمانی اس چیز دا نام نہیں ہے۔ یاد رکھو کافر جڑے نا، کافر کئی مرتبہ او مسلمان ہو جاندے نے سٹڈی کر کے، کتاباں پڑھ کے، ریسرچ کر کے، وہ پڑھ دین پڑھے لکھے کافر بھائی اسلام دی ریسرچ کریے، اسلام کی وجہ دین ہے، پڑھ کے تو مڑ مسلمان ہو جاندے نے۔ تو کئی ایسے ہوندے نے وہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوندے، وہ مسلماناں نو ویکھ کے مسلمان ہوندے، جے تے کردار ٹھیک ہویا تو مسلمان۔ لندن دے اندر ایک امام صاحب دا واقعہ میں سنیا اگلے دن کہ وہ بس تے بیٹھ کے تے مسجد ذرا دور آئی، روزانہ بس تے بیٹھ کے تے جاندے سن اپنی مسجد وچ امامت واسطے۔ تے ایک دن اکثر انج ہوندا سی کہ چونکہ انہاں دا ٹائم فکس ہوندا سی، گڈی دا ڈرائیور بھی وہی ہونا، گڈی بھی وہی ہونی، تے کدی ڈرائیور چینج ہونا۔ ایک مرتبہ گڈی تے بیٹھے کرایہ دین واسطے، کرایہ دیتا انہوں نے بقا دیتا، تے جڑا کنڈکٹر سی نا انہیں 20 روپے ود دے دیتے، غلطی نال بندہ بول بھی جاندا ہی ہے، یا ہو سکتا ہے انہیں آزمائن واسطے کیتا ہوئے، انہیں 20 روپے اودے تے روپیہ کوئی نہیں چلتا، میں سمجھان واسطے کہہ رہا، انہیں 20 روپے ود دے دیتے۔ اور امام صاحب کہتے ہیں کہ میں ویکھیا تے میں سوچیا پیسے تے ود نے تے اے میرے واسطے تو حلال نہیں، اے غلطی نال اندے کول آ گئے ہونگے، مڑ نال شیطان بھی بندے دے نال ہوندا ہے۔ انہیں کیا کہ اندے چ اندے کول غلطی نال آ گئے نے، تو اے تو اللہ دا انعام ہی سمجھ، بس تیرے لاب تو کڑا مانگ کے لے نے، یا تو کڑا اندے کولوں جناب زبردستی چھینے نے، چھین لمیا کھو لمیا پھر تے آرام آنے اپنے آپ آ گئے نے۔ لیکن پھر ایمان نے کیا بن نہیں، اے میرے نہیں، میرے واسطے حلال نہیں۔ وہ ایسے جو میں پنجابی وچ کہندے نا اسار دے تے ڈھینگ دے آپ ہی پیسہ نا بھائی واپس کراں، شیطان آ کے بھائی اپنے آپ آ گئے نے تے انہیں بنا قابو کر جا، انعام سمجھ تے ایمان آ کے نہیں، غلطی نال آ گئے نہیں، تیرے واسطے حلال نہیں۔ اتنی تک امام صاحب دا سٹاپ بھی آ گیا، سفر اتنا ایسی کوئی نہ، کنڈکٹر نے گڈی روکی، مولوی صاحب آ جاؤ اتر جاؤ، سٹاپ آ گیا ہے۔ جدوں اترن لگے مولوی صاحب نے آواز ماری، کنڈکٹر نے ادھر آ گئے، اس نے کہا تیرے 20 روپے تیرے میرے ود آ گئے سن، اے اپنے لے لے۔ مولوی صاحب اترے، اس لئے کنڈکٹر بھی تلے اتر آیا، اس نے کہا جی میں جان کے دیتے سن، میں کسے مسلمان نو ویکھ کے مسلمان ہونا چاہتا سا، مسلمان کیویں دے ہوندے نے، تے اج میں تانوں پیا آزماندا سا، میں پتہ تے کرا مسلمانی شے کیڑی دنا ہے۔ جے تو تسے 20 رکھ گئے تے مڑ مینوں مسلمان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، تے جے تسے میرے 20 ایمانداری نال واپس کر چھڈے تے پھر میں کلمہ پڑھ لواں گا، مسلمان ہو جاواں گا۔ مولوی صاحب نے کہا میں سچا پکا الحمدللہ مسلمان ہاں، شیطان نے بہلانے دی کوشش کیتی ہے پر میں اون دے شکنجے چ آیا نہیں، میں او دے شکنجے چ آیا نہیں۔ بھائی میں تے حلال نہیں ہے، اے تیرے نے تے تے حلال نے، میرے حرام نے میرے تے، آپ نے سنیا واپس پڑھ لے۔ میرے بھائی کبھی انج بھی ہوندا ہے تے اپنے واسطے بے ایمانی نو کدی نزدیک نہ ہون دے۔ ہو سکتا ہے تینوں کو بندہ آزما رہا ہے تو اون کو اپنی زندگی دا ہمیشہ واسطے اعتبار کھو بیٹھے، ہو سکتا ہے تیری وجہ تو کوئی بندہ اسلام قبول کرو ہوئے تینوں ویکھ کے وہ ہمیشہ واسطے اسلام تو محروم ہو جائے۔ اس واسطے اپنے ایمان دی حفاظت کر، اپنے ایمان نو سنبھال کے رکھ، بے ایمانی چ کچھ بھی نہیں ہو میرے بھائی۔ برکت حلال دی روزی وچ، حرام دی روزی وچ کوئی برکت نہیں۔ میرے نبی دا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے حرام وچ شفا نہیں رکھی،
سونے نبی دا فرمان ہے تو سود دے کمال ہے، رشوت دے کمال ہے، دھوکا فراڈ کر کے بلکا لے جائے من آٹے دے وچ بورا ملا لے، جویں مرضی تیرے کو دھوکا ہوندا تو کر لے۔ حضور نے فرمایا جتنا بھی کما لے گا تیری کبھی پوری نہیں پونی، کیونکہ حرام وچ رب نے شفا رکھی کوئی نہیں، حرام وچ اللہ نے برکت کوئی نہیں رکھی۔ برکت حلال وچ ہوندی ہے، او تھوڑی بھی حلال ہوے تے اللہ تعالیٰ او دے وچ برکتاں عطا فرما چھڑدا ہے۔ اس واسطے پھر مسلمان دا کام ہوندا ہے جدوں ایہو جہا موقع جویں رمضان شریف دا مہینہ ہوندا ہے او بھڑیو سانو ایک دوجے نال تعاون کرنا چاہیدا ہے، سمجھ آئی نا؟ تے مسلماناں نو لٹ کے تے رمضان تو پیچھے تو ٹور پاویں عمرہ کرن واسطے اس عمرے تیرے دا کیڑا فائدہ؟ او بیلی کسے دے پیسے مار گیا نا تو انہاں نے لیا کہ پونdu گھر جا چھڈو اینو حج کراؤ۔ آ گل سنی ہے کوئی نہیں سنی ہے؟ کوئی نہیں سنی ہے؟ ابا میں تمہیں مسئلہ سمجھان دی کوشش کرنا مثال دے ذریعے وہ بیلی دو طرح دے بھران تے انہاں کول کسے بندے نے پیسے امانت واسطے رکھا چھڈے، او تین بھائی آن دو چلے گئے حج تے او دو واپس آئے، تیسرا پیچھے دندہ سنبھایا کاروبار سنبھایا آیا سی۔ او کچھ عرصے تو بعد جدوں حج تو واپس آئے تو اس تو مہینہ ڈیڑھ دو اج کے او بیلی آیا سکے تواڈے کول میں پیسے بطور امانت رکھے آ تے او بیچارے چ دیو او اگو حاجی صاحب آکھیا کیڑے پیسے؟ کوئی تو سانو پیسے نہیں دیتے ہوئے اتنا تیرے کو ساڈے کول کوئی پیسے ہیں نہیں، ثبوت آ کوئی نہ، پروف آ کوئی نہ، کیونکہ بعد اوقات اسی مڑے اعتبار تے سر تے کسی نو شاید دے چھڑنے آ نا جتے تعلق بیس ہوے بھئی آ میری شے سنبھال کے رکھی۔ دوجے بھرا کول گیا بھئی تیرے کول تواڈے کول میرے پیسے آن، او دوجے حاجی صاحب نے آکھیا کوئی کیڑے پیسے نہیں، اور ہوے پٹھے یار میرے اتنے پیسے غریب آدمی ہیں میں چنگا تواڈے تے اعتبار کیتا ہے تے چنگی تسی حج کر کے آئے ہو میرے تسی پیسے مار گئے ہو۔ انہاں آکھیا بھائی تو سانو دتے ہی نہیں۔ وہ پنچایت وچ مسئلہ پہنچ گیا، وہ بندہ آکھے جی میں انہاں نوں پیسے دتے نے، انہاں دوواں حاجیاں آکھیا بس ساڈے کول کوئی تیرے پیسے نہیں۔ اس آکھیا جی جس لے میں پیسے دتے تے نندا اتریا بیا بھی کول آ ایندے کول پوچھو، اس اندے کول پوچھاں بھی گل کر اس تینوں پیسے دتے ہن جو کوئی نہ، او جڑا حاجی کوئی نہ، اس آکھیا جی بالکل اے سانوں پیسے دتے نے، اے سانوں پیسے دتے نے۔ گل سمجھانی تو ہی میں اس گل بھی ہے تے سمجھن والی گل بھی ہے۔ او دوجے دوویں بھرا بولے اس آکھیا اندے پیسے پیچھے دے پونdu اینو حج کراؤ، سمجھ آئی نا؟ بے حج کیتی ہوندی تے مننے یہ بھی نہ پیسے دتے نے۔ گل کرن دا مقصد ہے تو حاجی بن کے آ جاویں تے مسلماناں دا حق ماری رکھے تے حج دا کی فائدہ؟ پورا مہینہ تو لوٹی دھری رکھیں تے پیچھے تو آکھے میں حاجی شفیع بن کے آ گیا وا، او ایو دی حج دا کوئی نو فائدہ؟ جے تو کسے غریب نال تعاون کرے گا تینوں گھر بیٹھے بھی حج دا ثواب مل جائے گا۔ جے ظلم تے ہاتھ رکھیا تو مڑ بھاویں تو مکے 60 میرے بھی ہو کے آ گیا تینوں ایک دا بھی ثواب نہیں ملنا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ صرف نماز اور صرف حج دا نام عبادت نہیں، مخلوق خدا دی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، سمجھ آئی نا؟ اللہ دی مخلوق نو راضی کرنا یہ بھی ثواب دا کام ہے۔ کسے غریب یتیم دے کم آ جانا، کسے بھوکے پیاسے نو روٹی پانی دے چھڑنا یہ بھی بڑی عبادت ہے تے بعض اوقات ہے رب عبادت نال راضی نہیں ہوندا، بندے دی خدمت نال رب راضی ہو جاتا ہے۔ کوئی کہ عبادت بھی کرنی چاہیے، نماز بھی فرض ہے، پر کئی مرتبہ انج بھی ہوندا ہے کہ جتھے عبادتاں نہ چھڑائیں اوتے خدمت چھڑا لیں گی، سمجھ آئی نا جی؟ محدثین نے اپنی کتاب اندر واقعہ لکھا ہے، ایک بہت بڑے عالم دین بہت بڑے محدث جڑے کہ انہوں نے کئی کتاباں لکھیاں سن، انہوں دا انتقال ہو گیا، وصال تو بعد کسی نے خواب وچ ملو، انہوں نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، ہمیں گل کر اللہ نے کی سلوک کیتا؟ اس آکھیا بھائی کوئی نہ ساریاں نیکیاں جڑیاں نے او نہ بچا سکیاں، قبول کوئی نہ ہوئیاں، ایک نیکی جڑی میری سنو میرے کام آئیے اللہ پاک نے او تو مینوں معاف چا کیتا ہے۔ سو کیڑی نیکی؟ اس آکھیا ایک دے میں کوئی دین دی کتاب پہ لکھدا سا، ہن تو پھر آ گئے نا پین تے پین سلام بال طرح طرح دے 700 شے آ گئے لکھن والی، تے پہلے پھر تانوں پتہ ہے کہ قلم دعا تی ہوندی سی، اے تا ساڈے دور دی بھی بات ہے، بزرگاں تا دور ڈھیر پیچھے دا ہویا نا، قلم دعا ہوندی سی تے دعا دے وچ اس طرح قلم ڈبو کے لوی دی تے اندر تے سیاہی ہوندی سی، سیاہی دا قطرہ او پھر دو چار لفظ لکھا جاندا سی۔ انہاں نے کیا پتر ایک دے میں لکھدا سا پیا دعا دے وچ اس طرح میں قلم ڈبوئیے تے لکھن لگا وا تے ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اس قلم دے اوپر تے انہیں سیاہی چوسنا شروع کر دیتی تے میرے میں دل خیال آیا بھئی اس مکھی نو شاید پیاس ہوئے گی جس تو آ کے سیاہی پین لگ پئی ہے، تے میں لکھیا کوئی نہ میں ہاتھ اوتھے ہی روک لیا، جتنی دیر تک وہ مکھی بیٹھ رہی ہے میں قلم نہیں ہلائی بے ان نے جڑا چوسنا چوس لوے میں بعد وچ لکھ لیساں، بس رب نو میری وہ گل پسند آئی ہے، تو مکھی تے رحم کیتا، ان دی تو پیاس بجھائی سی تو میں تیری وہ نیکی پسند آ گئی ہے، کوئی ویدہ بھی کوئی نہ پیا، کوئی ادھے تینوں فائدہ بھی کوئی نہ، ادھے تینوں کمائی بھی کوئی نہیں، صرف ایک جانور تے ایک مکھی تے تو رحم کیتا ہے با اے پیاس اندھی ختم ہو جائے تو میرے بندے میں تینوں اس نیکی دی وجہ تو معاف کر چھڑیا۔
بھائی بزرگوں ذرا غور کرو، انسان ہو کے چھوٹی جی مکھی دی پیاس نو بجھائے تے اللہ بخش چھڈا، تے جے بندہ ہو کے بندے تے رحم کرے تے اللہ تعالیٰ کتنی کرم نوازی فرمائے۔ جے انسان ہو کے انسان دے کام آئے، انسان ہو کے کسی غریب یتیم دے کام آئے، نکلو انہاں جنجراں وچوں، نکلو انہاں جائے مانے جی کھالیاں دے وچوں تے پالٹی بازی وچوں۔ دیکھو اس تے دھیان رکھیا کر، اے نہ سوچ بے فلانا میرا لگدا لیندا ہے او مت راضی ہوئے کہ نہ، اے سوچا کر بے فلاں بندہ غریب ہے، میں کسی یتیم غریب نو راضی کر لواں رب راضی ہو جائے۔ اس سوچ تے آ جائے گا تو تیرے تے رب بھی راضی ہوئے گا، رب دا رسول بھی راضی ہوئے گا، تیرے رزق وچ برکت بھی ہوئے گی۔ تو جے تیری ساری زندگی بے روزہ نو روزے چھڑنے لنگ گئی، سمجھ آئی نا جی، ثواب تے تام ملنا نا جی افطاری ہوئی تے جس کرما دا روزہ ہی کوئی نہیں ہوندی، افطاری تے ثواب کیا ملنا ہے؟ اے بھی ساڈے وچ خامی ہے، اس خامی نو بھی دور سانو کرنا چاہیے۔ میرے بھائی انہاں پارٹیاں وچ کچھ بھی نہیں رکھیا ہے تے یقیناً 100% لوہے دے اُتے لیک ہے کہ جڑے حضرات یہ جیاں پارٹیاں تے افطاری کرن جاندے نے، اول تو انہاں دی نماز انہاں پڑھنی کوئی نہیں ہوندی نا، تے جے پڑھتے بھی ہون تے انہاں دی مغرب قضا ضرور ہوندی ہے۔ اتنے بہ کے کھاندا رہا، ایک دوسرے نال گپاں تے بیٹھا رہا، گپ شپ لگدی رہی، اسے گپ شپ دے دوران مغرب دی نماز قضا ہو گئی۔ کیا فائدہ رہا بے تیرے روزے رکھے دا بجے تو شام نو پھر مغرب دی نماز چھوڑنی سی تے۔ اگلی بات کہ روزہ کس چیز دا نہ ہے، جو کچھ میں ذہن سوچ کے آیا تو سارا کچھ ادھورا ہی رہ گیا۔ چلو بہرحال روزہ کس چیز دا نہ ہے؟ فقط سحری تو لے کے غروب آفتاب تک، صبح صادق تو لے کے غروب آفتاب تک بھوکیاں پیاسیاں رانا، یہ دا نہ ہی روزہ نہیں، تو نہ ہی انہوں روزہ سمجھا ہے۔ روزہ کی ہے میں آپ حضرات میں عرض کرنا تاکہ روزہ رکھن لگیاں سانو پتہ ہوئے اسی روزہ پہ رکھنے ہاں تے روزہ رکھنا ہے بھوکیاں نہیں رانا۔ گلی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ روزہ رکھنا ہے بھوکیاں نہیں رانا۔ بھوکیاں تو بندہ ادو بھی جدوں کدی خدا نخواستہ گھردیاں دی طبیعت خراب ہوئے دوپہر روٹی نہ پکے بھوکا تو بندہ ادو بھی رہ لیندا ہے۔ میں اگے گل کر چکیا کدی کام زیادہ ہوئے تو بھوکا تو بندہ ادو بھی رہ لیندا ہے۔ تے صبح دے ٹائم اے نہیں ہونا چاہیے کہ اسی سارا دن بھوکیاں رہنا، نہ اے ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھنا ہے۔ تے روزہ کس چیز دا نہ ہے؟ روزہ اس چیز دا نہ ہے کہ انسان دے سر دیاں چوٹی دیاں والا تو لے کے تے پیراں دے نواں تک روزہ ہوے، مڑ روزہ ہے۔ صرف بندہ بھوکا پیاسا رہے تے گناہ نہ چھڈے، نماز نہ اگے پڑھدا ہے تے نہ رمضان دے مہینے دے وچ پڑھے تے روزہ رکھ کے بھی سارا دن گالاں کڈے، غیبت کرے، چغل خوری کرے، کسی دا حق مارے، دکان تے بیٹھا سودا دین لین لگا ڈنڈی مارے، یا کوئی بھی دا کام ہے او دے وچ دھوکا فراڈ تے بے ایمانی کردا ہے، تے میں منبر رسول تے بیٹھ کے میں کھوٹے روپیے دا فائدہ نہیں ہے اس روزے رکھے۔ سمجھ آئی نا؟ سوشل میڈیا تے آن دی ریکارڈ اج کل گل چھپی رہندی نہیں، تو میں آن دی ریکارڈ پوری ذمہ داری نہ پیانا وا، کیونکہ حضور دی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے روزہ رکھ کے تے گناہاں تو باز نہ آیا انہوں بھوکیاں رہن تو سوا کچھ بھی نہیں لبنا، انہوں بھوکیاں تسیاں رہن تو علاوہ اس نو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ روزہ او دئیے کہ جڑا روزہ رکھ کے تے اپنی آنکھ دی بھی حفاظت کرے، سمجھ آئی نا؟ اپنی آنکھ دی بھی حفاظت کرے۔ تو جے روزہ رکھ کے تو مڑ فلم ویکھنی بہ جانا تو مڑ روزے رکھے دا کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ ہوئے کہ جڑا روزہ رکھ کے تے اپنی زبان دی حفاظت کرے، صرف اس منہ دے وچوں کوئی چیز پیٹ اچ نہ جائے بلکہ اس منہ دے وچوں کسی دی غیبت بھی نہ نکلے، کسی دی چغلی بھی نہ نکلے، کسی دا گلا بھی نہ نکلے، کسی دے بارے گالی بھی نہ نکلے، کسی دے بارے غلط جملہ بھی نہ نکلے، پھر تیری زبان دا روزہ ہے۔ تو جے تو سارا کچھ کردا ہے پیا، صرف روٹی نہیں کھاتی تے پانی نہیں پیتا، مڑ تو بھوکا تسا ہے پر روزہ کوئی نہیں۔ سمجھ آئی نا جی؟ روزہ تاں ہوئے گا جے تیرے آزاد دا روزہ ہے، تیرے ہاتھ دا روزہ تاں ہے تو اپنے ہاتھ دے نال کوئی غلط کام نہ کریں، تیرے پیر دا روزہ تاں ہے کہ تو اپنے قدمہ نال چل کے کسی غلط پاس سے نہ جائیں، گناہ وال چل کے نہ جائے۔ روزے دا مطلب ہوتا ہے انسان دے پورے وجود دا روزہ ہوئے۔ جے انسان اپنے وجود دا روزہ نہیں رکھ سکتا، روزے نو اپنے وجود اتے نافذ نہیں کر سکتا، تو اس نو حضور دے فرمان دے مطابق بھوک اور پیاس تو علاوہ کچھ بھی بچنا نہیں۔ اس واسطے بھائیو بزرگوں دوستو روزے رکھو بھی ضرور، رکھن دی نیت بھی رکھو تے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے تے رکھاں گے بھی انشاءاللہ ضرور۔ سمجھ آئی نا جی؟ تے اللہ پاک توفیق بھی بندے دی نیت ہوئے نا
تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے، ہمت بھی دیتا ہے. کمزوری تو نہ ڈرے کرو، بھوک پیاس تو نہ ڈرے کرو. ویسے میاں تھک پونے تے کئی تراویاں نہیں پڑھتے، تھکاوٹ بڑی ہو جاندی ہے. میرے بھائی سارا دن دھوپ تے مزدوری کردا نو تھکدا تے شام نو رب دی بارگاہ سجدہ کرن لگا تو تھک پونا ہے. سارا دن کام کار کردیاں تو نو تھکدا تے راتی رب دے حکم تے عمل کرن لگا تینوں تھکاوٹ ہو جاندی ہے. او جیڑا بندہ صبح تو لے کے شام تک اٹاں تے مزدوری چاہی رکھی اور تنگاری چاہی رکھی تے نہیں تھکیا، اس طرح نماز پڑھن لگا کیویں تھک پڑنا نا. اے تیرے اوتے شیطان دا وار ہے کہ جن نے تینوں بہلایا پھسلایا اس طریقے نال تھکاوٹ ہو جائے گی. سارا دن کام کردا رہیا ہے، دمی مڑ جانا ہے تو کیویں نماز پڑھے گا نا. اس گل نو اپنے اوپر سوار نہ ہون دے. جے تینوں سارے دن دی مزدوری نال تھکاوٹ نہیں نہ ہوئی تو جس رازق نے رزق دیتا ہے وہ دے حکم تے عمل کرن لگا میں تھکاوٹ نہیں ہوندی. سمجھ آئی نا. اس واسطے بھائیو بزرگو دوستو اور ایک دو حدیثاں سماعت فرماؤ پھر بات ختم کریے. امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار دا فرمانے علی شان سنو میرے مسلمان بھائیوں. امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، جدوں رمضان المبارک دا چن چڑھدا ہے، رمضان 14 تاریخ کو روزہ ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ پہلا متے وہ گل چودھری فواد دے آکے دنوں لگے بیٹھے او پیاندا 14 رمضان نو پہلا روزہ زڑے پڑے نے بیانا او تے من دے آکے لگے تسی 14 نو پہلا روزہ رکھی بیٹھے. 14 رمضان نو پہلا روزہ نہیں، 14 اپریل نو پہلا روزہ. بہرحال ہاں موڑی ہو جے بے کہ علماء دے خلاف بکواس کر دے. امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، جدوں رمضان المبارک دا چند چڑھدا ہے، چند طلوع ہوندا ہے رمضان المبارک دا پہلی رات ہوندی ہے، اللہ تبارک و تعالی آسماناں دے دروازے کھول دیندا ہے. رب دے آسماناں دے دروازے کھول دتے جاندے نے تے پورا مہینہ کھلے رہندے نے. فرمایا جدوں عید دا چند چڑھدا ہے اودوں او دروازے بند ہوندے نے. اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھلے نے، رب دی رحمت دے دروازے کھلے نے، اللہ دی بخشش دے دروازے کھلے نے، رزق دے دروازے کھلے نے، شفاواں دے دروازے کھلے نے. پورا مہینہ کھلے رہندے نے. جے تینوں منگن دا ول نہ آوے تیری بد قسمتی ہے کہ منگ لے رب دی بارگاہ دے وچوں. عرض کر میرے مالک کو مولا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخش مینوں کم بن جاوے میرا، جے ایک قطرہ بخش مینوں کم بن جاوے میرا. او چلیا مسلمانہ ذرا ہوش کر سمجھ لے. آئی سانو پتہ لگ جاوے فلانی جگہ تے ڈیپو کھلا ہے، آٹا تو فری پہ مل رہا ہے، اسی فجر دیاں زانا ٹائم ہوتے گیٹ دے پڑ جانے ہاں، گیٹ کھلن تو پہلو دکانہ دے بیٹھے ہونے ہاں. پتہ لگ جاوے فلانی جگہ تے حکومت ہے 10-12,000 روپیہ پہ دیتی ہے، اسی دکانہ کھلن تو پہلے چلے جانے ہاں، گیٹ کھلن تو پہلے پہنچ جانے ہاں. ساڑی باری جلدی آ جائے پتہ نہیں ملنے کہ نہیں ملنے. ایتھے اللہ دے محبوب نے فرمایا ایمان والیا جدوں رمضان دا چن چڑھدا ہے اللہ دی رحمت دے دروازے کھل جاندے نے. رب تعالیٰ اپنے کرم دے دروازے کھول چڑھدا ہے تے آ جویں اوتھے جا کے بہ جانا ہے انہاں نوں چھوڑ رب دے بوئے تے آ کے بہ جا. اللہ دروازے کھول چڑھدا ہے. منگنا تیرا کام ہے، جدوں منگے گا میرا رب تینوں عطا بھی فرما چھڑے گا. جڑا کہ رب کولوں منگے نا اللہ دی قسم ہے انہوں بوئے بوئے تو منگنا نہیں ہو پیندا، انہوں بندے بندے کولوں نہیں منگنا پیندا، انہوں منگتیاں کولوں نہیں منگنا
منگنا پیندا انہوں رب اپنی جناب چوئی عطا فرما چڑھدا ہے تے جڑا رب کولوں نہ منگے انہوں بندیاں کولوں منگنا پیندا ہے انہوں بوئے بوئے دا سوالی بننا پیندا لانا سارے بوئے چھڑ دے رب دے بوئے تے آ جا تے رب دے یار دے بوئے تے آ جا ایتھے سوالی بن کے بہ جا جدوں ایتھے جولی پھیلا کے بہ جائیں گا اللہ تے اللہ دا رسول کرم فرما دے گا میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب قلم اٹھایا آپ فرماند نے مرشد دے در واضح اتے تے محکم لائے جو کا گلی گلی نا یار بنائے وانگ کمین لوکا گلی گلی نا یار بنائے وانگ کمین لوکا کیا میرے بھائی رب دی بارگاہ چ منگ تینوں بوئے بوئے تے جا کے سوال نہیں کرنا پوے گا جتھے آمنہ دے لال نے فرمایا ہے اتھے آ کر میرے مالک مولا رحمت دامی پا خدایا تے باغ سکا کر ہرے بوٹایا سی امید میری دا کر دے میوے بھریا بوٹایا سی امید میری دا کر دے میوے بھریا جدو رب دی بارگاہ جو سوال کرے گا تینوں بوئے بوئے کولوں نہیں منگنا پوے گا تینوں لوگاں کولوں نہیں منگنا پوے گا تینوں رب عطا فرما چھڑے گا بس منگن دا ول سکھ لے توجہ فرمانا میرے بھائی حدیث پوری کریے فرمایا آخری رات تک عید دا چند چڑھن تک اللہ دے رحمت دے دروازے آسماناں دے دروازے رزق دے دروازے بخشش دے دروازے رحمت دے دروازے کھلے رہندے نے توجہ فرمانا میرے بھائیوں سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ رمضان شریف دیاں راتاں دے وچوں کسے بھی رات نو نماز پڑھدا ہے یعنی وہ بھاویں روزانہ مغرب دی پڑھدا ہے روزانہ عشاء دی نماز پڑھدا ہے روزانہ نماز تراویح ادا کردا ہے سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی ایک ایک سجدے دے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرماندا ہے جڑا بندہ رمضان دیاں راتاں دے اندر اس نے عشاء دی نماز پڑھی 17 رکعتاں تے ہر رکعت کتنے سجدے میں نے شاک کے ریاضی کمزور ہے 17 رکعتاں 2 سجدے بیڑا تر جائے 17 رکعتاں تے 40 سجدے یہ ہے نا 17 رکعتاں تے 34 سجدے تے 20 تراویحاں تے 40 سجدہ ہو گیا انجے ہے نا تے 40 تے 30 74 ہو گئے 74 سجدے کے عشاء دی نماز تے تراویحاں تے ہو گئے اور اگلا حساب گھر جا کے کر لے وے 74 سجدے ایک سجدے دے بدلے 1500 نیکی مل دیئے تے میرے بھائی سودا سستا کوئی نہیں ہو رب بھی راضی ہو جائے گا تیرا نام یا مال بھی بھریا جائے گا اتنیاں نیکیاں ملن گیاں ایک سجدے دے بدلے 1500 نیکی پھر حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے جنت دے اندر سرخ یاقوت دا بنیا ہویا محل عطا فرمائے ایتے سانو کھگریٹ بھی نصیب نہیں ہوندی تو اتھے جنتی یاقوت اللہ کریم جنتی یاقوت دا بنیا ہویا محل اپنے بندے نو عطا فرمائے گا جڑا رمضان دیاں راتاں دے وچ نماز ادا کردا ہے انج اللہ دی رحمت بندے نو روزیاں دیاں راتاں دے اندر نصیب ہوندی ہے کہ حضور نے فرمایا میرے غلاموں جڑا بندہ پھر رمضان دا پہلا روزہ رکھدا ہے
توجہ ہے آپ حضرات دی، پہلا جڑا بندہ رمضان دا روزہ رکھدا ہے اللہ تعالیٰ اس دیاں پچھلیاں ساریاں گناہاں نوں معاف فرما دیتا ہے، پچھلیاں گناہاں تے قلم پھر جاندا ہے، شام تک اس بندے واسطے 70,000 فرشتے بخشش دی دعا کردے رہندے نے جڑا بندہ نے رمضان دا پہلا روزہ رکھیا ہے، جن نے صرف پہلا روزہ رکھیا ہے نیکیاں بھی ملیاں نے، یاقوت دا گھر اے تاں مل گئے سجدے دے بدلے، اے چیزاں مل گئیاں سجدے دے بدلے، روزے دے بدلے کی ملے گا؟ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا روزے دے بدلے انہوں دو چیزاں ملن گئیاں، ایک تے ان دے پہلے گناہ معاف ہو جان گے، تجھا اللہ اس نے اپنا 70,000 فرشتے او دے واسطے بخشش دی دعا کر دینے، کہ جدوں او بندہ رات دن سجدہ کردا ہے، یہ پہلے سجدے دی فضیلت سی روزے تو بغیر رات دے سجدے دی، تے جیڑا بندہ روزہ رکھ کے سجدہ کردا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نو اللہ تبارک و تعالی ہر سجدے دے بدلے جنت دے اندر ایک ایسا درخت عطا فرماندا ہے کہ اگر ایک گھوڑا تیز رفتار 500 سال بھی دوڑے کہ اس درخت دا سایہ ختم نہیں ہوئے گا، اتنیاں رحمتاں دے سائے والا درخت اللہ جنت اس بندے نو عطا فرماندا ہے جڑا رمضان المبارک دا پہلا روزہ رکھدا ہے۔ اج اسی دنیا تے آنے پر میاں سانو تا رشتہ داران لوں بھی فلانے لوں بھی کدی ٹھنڈی ہوائی نصیب نہیں ہوئی، تو میرا بھائی روزہ رکھے گا تے اللہ تینوں جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں نصیب کرے گا۔ اور آمینہ دے لال نے فرمایا رب دے محبوب دا وعدہ ہے، یہ صرف ایک روزے دا ثواب ہے پہلے دا، تے جے پچھلے بھی 29 رکھے جان تے اندازہ کرو کتنا اجر و ثواب اور کتنی فضیلت حاصل ہوئے گی۔